رشید قریشی صاحب. رشید قریشی صاحب جیسا شخص واقعی لکھنؤ میں اور خاص طور پہ بوتے یہاں سے تو بہت کیا کون سے رسالے کتاب بند ہوا نکل کے. عابد سہیل صاحب ہے, ان کے انتقال سے میرے خیال سے 20 سال پہلے بند ہوا, جبکہ کتاب نے تو ایک تاریخ رقم کی تھی. اور بہت سارے نگار یہاں سے نکلتا تھا. خیر اس کی شکایت نہیں کریں گے, اس لیے وہ تو یہاں سے چلے گئے تھے نیاز فتح پوری. میرا امکان میرے والد کے انتقال کے میرے خیال سے 2 سال تک ہم لوگوں نے نکالا, لیکن پھر ایسے حالات ہوئے, یعنی میری جاب کی مصروفیت اور دوسری وہ اور جاوید صاحب کا نوئیڈا میں رہنا, تو وہ بہرحال جب آپ دیکھیے. اور لکھنؤ کو کیا گلبن بند ہو گیا. ظفر ہاشمی صاحب, سید ظفر ہاشمی میرے بھائی لگتے ہیں, انہوں بھی نہیں نکال پائے. شمس الرحمان فاروقی صاحب کا شب خون, چلیے ان کا انتقال ہو گیا, لیکن ان کی بیٹیاں تو ہیں, اور اس میں ایک بیٹی تو پروفیسر ہے, وہ بھی بند ہو گیا. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کی اولادیں اگر چاہتی تو وہ جو ہے آسانی سے اپنے والد کے تعلقات کا فائدہ اٹھا لیتی اور نکالتی, لیکن نہیں نکال پائی. پھر کہاں سب بند ہو رہا ہے دھیرے دھیرے. ایسے میں جب ہماری نظر واصف قریشی تک پہنچتی ہے تو واقعی بہت خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس وراثت کو پوری طرح سنبھال لیا. میں نے رشید قریشی صاحب کا جو پہلا تعزیتی جلسہ ہوا تھا, اس میں نے ایک بات کہی تھی کہ رشید قریشی صاحب سے ان کے آخری دنوں میں جب بھی کوئی ملتا تھا وہ محسوس کرتا تھا کہ ان کی صحت گر رہی ہے. یعنی وہ کچھ کہتے تھے, اکثر ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا, تو واصف اس بات کو ہمیں سمجھاتے تھے. لیکن میں نے یہ کہا تھا انہوں نے, ان کی صحت تو گر رہی تھی, لارائب کی صحت کو پہ کوئی اثر نہیں پڑا, اور نہ اس کی لارائب کی صحت کو انہوں نے گرنے دیا. یعنی ان کے میرے خیال سے انتقال کے کچھ مہینے پہلے, 1 مہینے پہلے نیا شمارہ آیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. اور اس کے بعد جنہوں نے واصف نے جس طرح سے واقعی آپ دیکھیے نمبر نکالنا کوئی آسان بات نہیں ہوتا ہے. آپ چاہے جتنی آسانیاں فراہم ہو جائیں, لیکن مدیر جو ہے نمبر نکالنے سے تھوڑا سا کتراتا ہے, اس لیے آسان نہیں ہوتا ہے. بہت ہی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو مضامین آ رہے ہیں وہ اس اسٹینڈرڈ کے ہیں کہ نہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں بھی خاص طور پہ جو ان کا نمبر آیا واصف فاروقی کا, وہ تو بہت ہی اچھا رہا. اس کا اس کے بعد بھی کئی نمبر, صوفی بستوی نمبر بہت معیاری ہے, یا ابھی جو آیا ہے. تو یہ سب یہ بتاتا ہے کہ وہ چراغ تو دیکھیے, وہ تو ان کے والد تو خود ہی ایک روشنی ہے ان کے لیے. انہوں نے اس سے جتنا بھی حاصل کر لیے حاصل کیا انہوں نے اپنے والد سے. اور یہ میں واقعی جب پہلا شمارہ آیا تھا, سچ بات بتاؤں تو شہر کے کئی لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ شاید اس کے بعد یہ نہ نکل پائے, لیکن حیرت ہوئی کہ وہ پورا وہی ٹیم جو ہے اور اسی طرح سے محنت کی جا رہی ہے, اور اسی طرح سے ان کے باہر لارائب جو ہے گلف کنٹریز میں بہت جاتا ہے. ایک بات بتا دیں, مجھے معلوم ہے اس لیے کہ یہ خود وہاں بلائے گئے مشاعرے میں رشید قریشی صاحب, اور وہاں جب میرے بھائی صاحب سے گئے تو انہوں نے بتایا بھی تھا کہ وہاں بہت سارے لوگ جو لارائب کے خریدار تھے سب ان سے آ کے ملے. تو یہ بات تھی. یہ تو ایک اور بہت ہی بے باک. دیکھیے مودر جو ہے وہ بہت ساری مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, یہ ہے کہ آپ پتہ چلا کہ کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن آپ کے پتہ چلا پورا گوشہ نکال دیا گیا. تو میں نے لارائب میں تو نہیں دیکھا, اور جیسا کہ یقین صاحب نے بتایا ان کا نام مستقل آ رہا ہے, اور وہ پہچان جاتے تھے کہ کون شخص ایسا ہے جو ہمارے لیے فائدے مند ہے. فائدے مند یہ کہ ہمارے رسالے کے لیے, تو یہ ان میں خاص بات تھی. اور وہ اب دیکھیے اس میں ایک زمانے میں ملکزادہ جاوید کا ایک مضمون شائع ہوا تھا, پروانہ صاحب کو یاد ہوگا, آپ کو بھی, اور اس پہ کیا ہنگامے ہوئے صاحب اس کے بعد, اس میں شائع ہونے کے بعد. اور جاوید صاحب جو رشید قریشی کے واقعی بہت عزیز دوستوں میں, ابھی بھی وہ یاد کرتے ہیں ان کو, آج وہ تھے نہیں ورنہ وہ آتے, وہ یہ کہتے ہیں, اور رشید صاحب بھی انہیں بہت مانتے. تو وہ اپنا وہ مضمون انہوں نے کئی جگہ بھیجا تھا, پھر یہاں آئے تو انہوں نے
کہا کہ چچا ارے بھائی یہ ہے، اب آپ پہلے پڑھ لیجیے اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا. کہنے لگے نہیں یہ تو ضرور شائع کرو گا، اس لیے کہ وہ 4 سال سے ان کی ممبرشپ جو ہے وہ باقی ہے، اس کو ضرور. تو یہ دیکھیے یہ ہنسی مذاق میں بھی ایک بات انہوں نے کہہ دی، یہ ہے وہ ہوا. اس کے بعد بڑے دیکھیے یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اب وہاں جو تعزیتی جلسہ ہوا تھا وہاں